مسیح کے پرفضل اور پرتپاک نام میں آج صبح میری طرف سے آج دی گلوری چرچ کے تمام تر حاضرین کو اور دنیا بھر کے تمام تر لوگوں کو جو میرا آج سرمن سننے کو ہیں، خدا کے کلام کی آواز کو سننے کو ہیں، آج صبح میرا سلام پہنچے۔ اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ آج کے کلام کے وسیلے سے ہم سب برکت پائیں گے اور خدا کے نام کو جلال ملے گا۔ آمین، ہیلیلویا، ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ مارا نہ تھا۔ آمین۔ کچھ باتیں خدا کے کلام سے پہلے کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مکاشفہ کے کتنے ٹوٹل ابواب ہیں؟ کتنے؟ 22 ابواب ہیں، اور آج ہم 12واں چیپٹر ختم کر دیں گے۔ آج ہم 12واں چیپٹر ختم کر دیں گے۔ باقی کتنے ابواب رہ جائیں گے؟ 10 ابواب۔ کتنی دیر میں تقریباً یہ 12 ابواب ختم ہوئے ہیں؟ 11/4/2021 4 سال میں 12 چیپٹر ختم ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اگلے 4 سال بھی ہمارے لگ جائیں گے۔ ایسا ہی ہے۔ اگلے سنڈے جو آن لائن سروس کی جاتی ہے، ایک ضروری اعلان ہے، وہ میرے نام سے نہیں کی جائے گی، پاسٹر کیسر خان کے نام سے نہیں کی جائے گی، بلکہ دی گلوری چرچ کے پیج سے کی جائے گی۔ اور دی گلوری چرچ کا جو پیج کا لنک ہے وہ ہم آپ کو سینڈ کر دیں گے۔ آپ اس کو اوپن کیجئے گا، دی گلوری چرچ کا پیج کھل جائے گا، اور دی گلوری چرچ کے پیج سے پھر ہم خدا کے کلام کی باتوں کو سنیں گے۔ تیسری بات کہ ان دیز ڈیز جب تک کہ عید قیامت المسیح ہے، اگلے سنڈے سے لے کر عید قیامت المسیح تک ہم بائبل مقدس کے کچھ اور باتوں کو سیکھیں گے، لیکن جیسے ہی عید قیامت المسیح ختم ہوگی ہم مکاشفہ کی کتاب اس کے 13ویں باب کی طرف بڑھیں گے۔ آمین۔ لیکن چونکہ یہ کرسمس کے ایسٹر کے ڈیز چل رہے ہیں، اس لیے ان ایسٹر کے ڈیز پر ہم ایسٹر کی باتوں کو، عید قیامت المسیح کی باتوں کو ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے، سیکھیں گے، اور خدا کے نام کو عزت اور جلال دیں گے۔ آمین۔ یاد رہیے گا، پاسٹر کیسر خان کے نام سے آج کے بعد آپ کو کوئی سرمن نہیں ملے گا۔ دی گلوری چرچ کے نام سے آپ کو جتنے بھی خدا کے کلام کی باتیں دی گلوری چرچ کے پیج پر آپ کو یہ ملے گی۔ آمین۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی خوبصورت بات یہ ہے کہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ اپنے چرچ، اپنے منسٹری کی ویب سائٹ کو ارینج کروانے میں، اور تقریباً 2 ماہ لگ چکے ہیں۔ آج انہوں نے آنا بھی ہے میرے پاس، کچھ کام رہ گیا ہے، ابھی وہ کرنے والا ہے۔ شاید یہ نیکسٹ منتھ ایسٹر کے بعد ہم اس کو لانچ کریں، اور پھر آپ اس ویب سائٹ کا لنک جو ہے وہ کسی کو بھی بھیج کر دکھا سکتے ہیں کہ ہمارا چرچ یہ کر رہا ہے۔ آمین۔ خدا ڈے بائی ڈے خدا ہم ترقی دیتا ہے۔ آمین۔ خدا ہم ترقی دیتا ہے اور خدا ہم ترقی دے رہا ہے۔ آئیں جلدی کے ساتھ خدا کے لاخطا زندگی بخش اور معتبر کلام میں سے دیکھیں گے۔ یوحنا عرف کا مکاشفہ، اس کا 12واں باب اور اس کی 17ویں آیت، آخری آیت۔ پاسٹر کیسر کے فیس بک آئی ڈی پر یہ آخری سرمن، مکاشفہ کی کتاب، اس کا 12واں باب اور اس کی 17ویں آیت۔ دھیان کے ساتھ سنے گا کہ خدا کا کلام کیا فرماتا ہے، کیونکہ آج بڑی خوبصورت باتیں ہم سیکھنے کو ہیں۔ اور اژدہے پر بات ہو رہی تھی نا، اور اژدہا
کو عورت پر غصہ آیا اور اژدہا کو عورت پر غصہ آیا اور اس کی باقی اولاد سے جو خدا کے حکموں پر عمل کرتی ہے وہ یسوع مسیح کی گواہی دینے پر قائم ہے. لڑنے کو گیا. کون؟ ابلیس لڑنے کو گیا. کس کے ساتھ؟ عورت کی اولاد کے ساتھ لڑنے کو گیا جو خدا کے حکموں پر عمل کرتی ہے اور یسوع مسیح کی گواہی دیتی ہے. اس کے ساتھ لڑنے کو گیا. خدا کے پاک کلام کا پڑھا، سنا اور سمجھا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو. سب کے گاہ میں میرے عزیزوں، اس باپ میں مکاشوہ کے 12ویں باپ میں اژدہا یعنی ابلیس، سیٹن ہر قدم پر شکست کھا رہا ہے. شکست خوردہ ہے نا، وہ شکست خوردہ ہے. ہر جگہ پر اس نے شکست کھائی ہے اور اس باپ میں بھی ہمیں اس کی شکست نظر آتی ہے. ہر پے در پے پر اس کی شکست ہمیں دیکھنے کو، ہمیں پڑھنے کو اور ہمیں سننے کو نظر آتی ہے. ابلیس اژدہا کی شکست. کیا وہ ہارا ہوا ہے؟ بولیے گا. جن کی زندگی میں تو وہ ہار چکا ہے وہ اونچی بولیں گے. کیا ابلیس شکست خوردہ ہے؟ کیا وہ ہارا ہوا ہے؟ وہ ہارا ہوا ہے میرے عزیزو. لیکن ہرانا کس نے ہے؟ اس کو شکست کس نے دینی ہے؟ اس کو ماند کس نے دینی ہے؟ کیا میں نے؟ کیا اٹس مائی ڈیوٹی؟ کیا صرف یہ میرا ہی فرض ہے کہ میں نے اس کو شکست دینی ہے؟ مسیح نے اس کو شکست دینی ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ شکست خوردہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی زندگی میں اس نے کوئی کام کیا اور آپ نے اس کو شکست دی ہے. آپ نے اس کو شکست دی ہے اور جب آپ نے اس کو شکست دی ہے تو وہ شکست خوردہ ہو گیا ہے. آمین. اس کا مطلب شکست کس نے دی ہے؟ ایماندار نے شکست اس کو دی ہے. کس نے؟ ایماندار نے اس کو شکست دی ہے. ایماندار ہر روز لڑتا ہے. ایماندار کی زندگی میں آزمائشیں آتی ہیں. ایماندار کی زندگی میں دکھ آتے ہیں. ایماندار کی زندگی میں نامناسب حالات آتے ہیں. نا امیدی آ جاتی ہے ایماندار کی زندگی میں. لیکن جب ایک ایماندار وہ آگے بڑھتا ہے، ایمان سے آگے بڑھتا ہے، وہ ابلیس کو شکست دیتا ہے. اس کی ناکامی کامیابی میں بدل جاتی ہے. اس کی مایوسی خوشی میں بدل جاتی ہے. اس کا دکھ، اس کا ماتم خوشی میں بدل جاتا ہے. آمین. بدل جاتا ہے. اور بدلتا کون ہے؟ بدلتا کون ہے؟ ایماندار بدلتا ہے. ایک گیت بھی ہے نا، یسوع بدل دیتا ہے، حالات بدل دیتا ہے. یسوع اپنا کام کرتا ہے، ایماندار کو اپنا کام کرنا ہے. ایماندار کو اپنا کام کرنا. لائک یہ ایماندار ہے، ایماندار آپ کے پاس ہے، یہ ایماندار ہے. ایماندار یہاں پر کھڑا ہے. ابلیس نے دیکھا یہ ایماندار ہے، اس پر اٹیک کرنے کی کوشش کی ہے. اب سروائیو کس نے کرنا ہے؟ اب بچنا کس نے ہے؟ اب بچنا تو ایماندار نے ہے. بچنا ایماندار نے ہے. کس سے بچنا ہے؟ ابلیس سے بچنا ہے. اور ابلیس سے بچے گا کیسے؟ جب اس کے پاس ہتھیار ہوں گے. جب اس کے پاس ہتھیار ہوں گے تو یہ ابلیس سے بچ پائے گا. اور اگر اس کے پاس ہتھیار نہیں ہے تو یہ کیا کرے گا؟ یہ شکست خوردہ ہے. یہ مارا جائے گا، یہ پکڑا جائے گا، یہ قید ہو جائے گا. لیکن اگر ایماندار کی زندگی کے پاس
ہتھیار ہیں تو پھر یہ فتح پائے گا. آمین. یہ فتح پائے گا. دکھائیے گا کس کس کے پاس ہتھیار ہیں. دکھائیے گا کس کس کے پاس ہتھیار ہیں. ہتھیار کس کس کے پاس ہیں. اونچا کیجئے گا. یہ آپ کے پاس ہتھیار ہے ابلیس کو شکست دینے کے لیے. ابلیس کو شکست دینے کے لیے سب سے جو بڑا ہتھیار ہے آپ کے پاس وہ خدا کا لا خطا زندگی بخش اور معتبر کلام ہے جو اوراق کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے. اور جب بھی ابلیس کلام کرتا ہے, جب بھی ابلیس ایماندار کے پاس آتا ہے, اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے, وہ کلام کو بگاڑ کر اس کے ساتھ کلام کرتا ہے. لیکن اگر ایماندار کے پاس خدا کا کلام ہے اور کلام اس کو آتا ہے, پھر کلام کے وسیلے سے یہ ابلیس کو شکست دے گا, موند دے گا اور پیچھے کر دے گا. اور اگر ایک ایماندار کے پاس کلام نہیں ہے, ہتھیار نہیں ہے, تو پھر یہ خود ہارا جائے گا. خود ہارا جائے گا. کتنے بھائی ہیں جن کے پاس خدا کا کلام ہے؟ بھائیوں کی بات ہے. اب دیکھ لیجئے گا, اب دیکھ لیجئے گا. بات میں نہ کہیے گا بھائی صاحب یہ ہو گیا ہے, بھائی صاحب وہ سمجھ نہیں لگ رہی ہے, بھائی صاحب سمجھ نہیں لگ رہی کیا ہو رہا ہے, بھائی صاحب پیسے آتے ہیں غائب ہو جاتے ہیں, بھائی صاحب جواب نہیں مل رہی, دروازہ بند ہے, آسمان بند ہے, سمجھ نہیں آ رہی ہے. بھائی تجھے سمجھ کیسے آئے؟ تیری عقلوں کو تو اس نے بند کر دیا ہے. جب وہ تیرے پاس آیا تھا, تیرے پاس جب وہ آیا تھا, تیرے پاس تو ہتھیار ہی نہیں تھا, اس نے تجھ پر اٹیک کیا اور تو شکست خوردہ ہو گیا, تو شکست کھا گیا ہے. اب تو نے اٹھنا کیسے ہے؟ اب تو نے اس کے سامنے کھڑا کیسے ہونا ہے بھائی؟ اگر تیرے پاس ہتھیار ہوں گے تو اٹھ کھڑا ہوگا, اگر تیرے پاس ہتھیار نہیں ہے پھر نہیں, مشکل ہو جائے گا. اس لیے میرے عزیزوں, اسلحہ جو ابلیس ہے ہر قدم پر ایماندار کو شکست دینے کی کوشش کرتا ہے. اور اس بات کے اندر ابلیس نے جو کام کیے ہیں, جو کارنامے کیے ہیں, ان کو ریوائز کرنا چاہتا ہوں, ایک نظر گلاس کروانا چاہتا ہوں جو اس بات میں ابلیس نے ایماندار کی زندگی میں کیے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ابلیس جو ہے اس ایماندار کے بچے کو نکلنا چاہتا تھا. ایسا ہی ہے نا, یہی پڑھا نا. اور وہ عورت کی اولاد کو نکلنا چاہتا ہے. اب دیکھیے گا, یہ عورت, یہ ایماندار لوگ اور یہ ابلیس جو ہے اس کے بچے کو نکلنا چاہتا ہے. لیکن کلام یہ کہتا ہے کہ وہ عورت کے بچے کو وہ نکل نہ سکا. پہلی شکست اس کو یہ ملی اس بات کے اندر کہ وہ آپ کی ایماندار کی اولاد کو نکل نہیں سکتا. وہ نکل نہیں سکے گا, اس لیے نکل نہیں سکے گا کہ آپ کے پاس روح کے ہتھیار ہیں. کلام یہ کہتا ہے کہ وہ عورت کے پاس آیا, وہ عورت کے پاس آیا جس نے بچے کو جنم دیا تھا, جس نے بچے کو جنا تھا. اور یہ ابلیس جو ہے اس بچے کو نکلنا چاہتا تھا, اس بچے کو نکلنا چاہتا تھا, لیکن اس بچے کو نکل نہ سکا. ابلیس آپ کے بچوں کو بھی نکلنا چاہتا ہے, ابلیس آپ کے بچوں کو نکلنا چاہتا ہے, لیکن ضرورت یہ ہے, دیکھنا یہ ہے کہ وہ آپ کے بچوں کو نکلے گا یا پھر نہیں نکلے گا. لیکن یہ حقیقت ہے, جب میں نے اس ٹاپک پر پریچ کیا تھا تو میں نے بتایا تھا کہ وہ ایماندار کی اولاد کو نگلنا چاہتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ آپ کی اولاد پر اٹیک کر لیا, اس نے, دھیان سے سنے گا, اگر اس نے آپ کی اولاد پر اٹیک کر دیا, مام جلدی کے ساتھ جلدی کے ساتھ دھیان کے ساتھ سنے گا, اگر ابلیس نے نویدیا کی زندگی پر اٹیک کر دیا, اس کا قصور ہے؟ اس کا تو قصور ہی نہیں ہے, یہ تو وہی بچی ہے. قصور کس کا ہے پھر ہوا؟ قصور میرا, اس کی ماں کا, پیرنٹس کا قصور ہے, قصور اس کا نہیں.
وہ عورت کے پاس آیا جس نے بچے کو جنم دیا، جس نے اولاد کو جنا، وہ اس کے پاس آیا اور وہ بچے کو نگلنا چاہتا تھا لیکن نگل نہ سکا۔ بھائی نگلنا کیسے؟ مرغی کو کبھی دیکھا ہے؟ مرغی کو دیکھا ہے جب وہ اپنے انڈوں کو ہیچ کرتی ہے، اپنے انڈوں کو کھولتی ہے، اس کے اوپر پر پھیلا کر بیٹھ جاتی ہے، اگر کوئی چیل یا کوا یا کوئی بھی آ جائے تو اس کو جھپٹ کر وہ پڑتی ہے۔ حالانکہ وہ کمزور ہے مرغی، لیکن اس کے باوجود اسے معلوم ہے کہ یہ جو یہ پرندہ جو آیا ہے میرے بچے کو یہ نگلنا چاہتا ہے، اس پر اٹیک کرنا چاہتا ہے، اس کو لے جائے گا، اس کو پھاڑ دے گا، اس کو مار دے گا، اس کو کھا جائے گا۔ لیکن وہ ماں آگے بڑھتی ہے، اپنے پروں کو پھیلا دیتی ہے اور اس کا مقابلہ کرتی ہے۔ جانور کی مثال ہے، چھوٹی سی جانور کی مثال۔ اوکے، اس سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ایک ماں جو ہے وہ اپنے بچے کو اس کوے یا چیل کے ہاتھوں میں نہیں دیتی ہے۔ یہاں پر بھی ہم یہی دیکھتے ہیں کہ وہ عورت جس نے اولاد کو جنم دیا، وہ آتا ہے، ابلیس آتا ہے اور اس کو نگلنا چاہتا ہے، لیکن وہ ناکام رہتا ہے۔ ناکام بھائی کیسے رہا؟ کیونکہ اس کی ماں بڑی تگڑی تھی ہے، اس کی ماں بڑی تگڑی تھی ہے، اس لیے وہ اولاد کو نگل نہ سکا ہے۔ دوسری بات، پھر شکست اس کو ملتی ہے۔ اب شکست دیکھیے گا، اس باب کے اندر ہم نے دیکھا تھا دوسری شکست جب یہ میکائیل کے ساتھ ابلیس کے فرشتے لڑتے ہیں، اور ابلیس کے فرشتوں کے ساتھ لڑنے کے لیے میکائیل کے فرشتے آئے، اور میکائیل کے فرشتے جو ہیں ابلیس کے فرشتوں پر خامور ہو گئے، وہ غالب ہو گئے اور ابلیس مغلوب ہو گیا۔ دوسری شکست ابلیس کو تب ہوئی جب اس کے فرشتے غالب نہ آ سکے بلکہ مغلوب ہو گئے۔ یہاں پر دوسری شکست کو دیکھتے ہیں۔ پھر تیسری شکست کو دیکھتے ہیں کہ اس کی بادشاہت، اس کا گھر، اس کا جاہ جلال اور اس کا آسمان سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا جانا، یہ اس کی تیسری بڑی شکست تھی۔ پھر چوتھی شکست، اس کی آمد و رفت، اس کی آمد و رفت صرف اس کی آمد و رفت زمین تک ہی محدود رہ گئی، اب یہ دوبارہ آسمان پر نہیں جا سکتا۔ یہ بھی اس کی بڑی شکست ہے، یہ بھی اس کی بڑی شکست ہے کہ یہ دوبارہ اپنے گھر نہیں جا سکتا، یہ اس کی بڑی شکست ہے۔ پانچویں شکست کہ اس کی عورت کے ساتھ لڑائی ہوئی، اس کے ساتھ عورت سامنے کھڑی ہے، عورت سامنے کھڑی ہے، ابلیس عورت کے سامنے کھڑا ہے، وہ چاہتا ہے کہ عورت کو ہلاک کر دے، لیکن کلام یہ کہتا ہے کہ یہ جو ایماندار عورت ہے یہ اڑ گئی، یہ اڑ گئی۔ 12ویں باب میں یہی خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ یہ عورت ابلیس کے سامنے سے یہ اڑ گئی ہے۔ پھر اس کو شکست ہو گئی، کیوں؟ کیونکہ عورت اڑ گئی ہے، اب یہ کیا کرے گا؟ اس کو شکست ہوئی ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں چھٹی شکست یہ ہوئی کہ اب اس ابلیس نے یہ سوچا کہ میں کیوں نہ وہی کام کروں جو خدا نے کیا تھا۔ جس طرح خدا نے آسمان کے دروازوں کو کھول دیا اور زمین کے سوتے پھوٹ نکلے، پانی آ گیا، انسان مر گیا، اسی طرح میں اپنے منہ سے پانی کو نکالتا ہوں تاکہ یہ عورت بھی پکڑی جائے اور یہ مر جائے۔ لیکن پھر اس کو شکست ہو جاتی ہے، کلام یہ کہتا ہے کہ اس کو اس چیپٹر کے اندر 6 ٹائم جو ہے وہ شکست ہوئی ہے۔ کتنی ٹائم؟ 6 ٹائمز۔ کتنے ٹائمز؟ 6 ٹائمز۔ کتنے ٹائمز؟ 6 ٹائمز اس کو شکست ہوئی ہے۔ کس کو؟ ابلیس کو۔ اور ہوئی کیسے ہے؟ دوسری طرف جو اگینسٹ پارٹی تھی وہ ایماندار پارٹی تھی، وہ زوراور تھی، اور کلام یہ فرماتا ہے کہ زوراور چھین لیتے ہیں، زوراور چھین لیتے ہیں، جو زوراور ہوتے ہیں وہ چھینتے ہیں، لیکن جو مغلوب ہو جاتے ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں، اس لیے مغلوب ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ زوراور ہیں، آپ تندرست ہیں، آپ کے اندر قوت اور طاقت ہے
کہ آپ ابلیس کے ساتھ لڑ سکیں اور اپنے بچوں کو اور اپنی نسل کو بچا سکیں. کہ آپ کے اندر یہ قوت ہے, کہ آپ کے پاس یہ طاقت ہے. اور اگر آپ کے بچے پکڑ گئے تو سمجھ لیجئے گا بچوں کا قصور نہیں, یہ پیرنٹس ہے جو آپ کے بچے شکست کھا رہے ہیں. آمین. میرے عزیزوں, اس در پہ در شکست, اس در پہ در شکست اور بے یقینی کا قدرتی جو عمل ہوا ہے, جو قدرتی نتیجہ نکلا ہے, وہ نتیجہ یہ نکلا کہ ابلیس نے شکست کھائی ہے. اب جب ابلیس نے 6 ٹائم شکست کھا لی ہے تو اس کو غصہ تو آئے گا نا. اب اس کو غصہ آ گیا. میں نے پہلی دفعہ کوشش کی, ناکام. دوسری دفعہ کی ناکام, تیسری دفعہ کی ناکام, چوتھی دفعہ کی ناکام, 5ویں دفعہ کی ناکام, 6ٹی دفعہ کی, میں ناکام ہو گیا. جب 6 ٹائمز اس نے کوشش کی تو یہ ناکام ہو گیا. آفٹر آل اس نے پھر کوشش نہیں کی, پھر اس نے کوشش نہیں کی. کلام یہ کہتا ہے کہ اس کو کیا آ گیا؟ غصہ آ گیا. اس کو کیا آ گیا؟ غصہ آ گیا. اینگری ہو گیا, غصہ آ گیا. کبھی ابلیس کو غصہ دلائے نا, مزہ آ جائے. آپ کبھی ابلیس کو غصہ دلاتے ہیں؟ بولیے گا. کبھی ابلیس کو غصہ دلایا؟ ابلیس کو غصہ دلایا کریں. اسے کہا کریں, اے ابلیس سن, تو شکست خوردہ ہے, تو ہارا ہوا ہے. میرے مسیح نے اپنی صلیب کے نیچے تجھے شکست دی ہے, تو ہمیشہ سے ہارا ہوا ہے. اور وہی اختیار جو مسیح کے پاس تھا, وہی اختیار اس نے مجھے دیا ہے کہ میں تجھے شکست دوں, میں تجھے مات دوں, میں تجھے اپنی آڑی کے نیچے روند دوں. کہیے کہ اسے کہ میں تجھے شکست دیتا ہوں, میں تجھے شکست دیتی ہوں. اسے غصہ دلائیے گا. اسے معلوم پڑے کہ کوئی ہے جو اس کے پیچھے بچے ہیں, جو اس کی رکھوالی کرنے والا تگڑا ہے. اس کی رکھوالی کرنے والا تگڑا ہے. کیونکہ جو رکھوالی کر رہا ہے, جو تگڑا ہے, وہی ٹھاٹھے مارے گا نا, وہی للکارے گا نا, آ میدان میں تجھے بتاؤں کہ میں کون ہوں. کبھی دنگل دیکھا ہے آپ نے؟ کبھی کشتی دیکھی ہے؟ میں اکثر کبھی نا فیس بک دیکھتا نا, وہ پتہ نہیں کیا وہ لڑائی ہوتی ہے کھاڑے میں, وہ مارتے ہیں ایک دوسرے کو, تھپڑ مارتے ہیں. وہ کی کہندے نے انہاں نوں, نہیں ریسلنگ نہیں, کبڈی, آپ کبڈی وہ کبھی دیکھیے گا. وہ اونچے انکارتے, جیسے ہی وہ آتا ہے منہ پر تھپیڑے, جیسے ہی وہ آتا ہے اس کو ایسے پکڑ کے ایسے نیچے پھینکتے ہیں, اس کو مار کر دموع کر دیتے ہیں, بری حالت کر دیتے ہیں, اس کو شکست دیتے ہیں. آپ نے بھی ابلیس کو اسی طرح شکست دینی ہے. جب ابلیس آئے اس کو اٹھا کر مارے ہیں, تاکہ وہ پھر آپ کے گھر کے اندر کبھی داخل ہو, آپ کے دریچوں میں نہ آئے, آپ کی در و دیوار سے وہ پیچھے رہے. کیونکہ اسے معلوم ہے کہ یہ گھرانہ تو زوراور ہے, اگر میں اس گھر میں گیا تو میں تو شکست کھا جاؤں گا, میں شکست کھا جاؤں گا. لیکن اس سے لڑنے کے لیے بھائی آپ کو تو بھی کبڈی آنی چاہیے نا, آپ کو کبڈی آنی چاہیے, آپ کو ریسلنگ آنی چاہیے. اگر ریسلنگ آئے گی, اگر کبڈی آئے گی تو پھر اس کا مقابلہ کریں گے نا, ادروائز نہیں کریں گے. کبھی وہ ریسلر کو دیکھا ہے, کتنی وہ ڈنڈ بیٹھ کے لگا دیتا ہے, پتہ نہیں کیا کتنا ویٹ اٹھاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے دشمن کے ساتھ لڑنا ہوتا ہے. اس نے اپنے دشمن کے ساتھ لڑنا ہوتا ہے. آپ اپنے دشمن کے ساتھ لڑنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ کتنا ویٹ ہوگا میری بائبل کا؟ میری بائبل کا کتنا ویٹ ہوگا آپ بتائیے گا. آپ کو زیادہ اندازہ ہے؟ 2 کلو تو ہوگی. او بھائی 2 کلو ویٹ نہیں اٹھا سکتے ہیں, صرف 2 کلو ویٹ نہیں اٹھا سکتے تو کس طرح اپنے دشمن کے ساتھ لڑیں گے؟ صرف 2 کلو کا ویٹ اٹھانا ہے بھائی بہنوں, صرف 2 کلو کا ویٹ اٹھانا ہے. آپ اس کے ویٹ کو اٹھا لیں, ابلیس آپ سے بھاگے گا, کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اس کے ہاتھ میں تو زندہ خدا کا کلام ہے جو بن
کودے کودے میں سے گزر جاتا ہے اور ابلیس کے سارے مکاریوں کو وہ شکست دے سکتا ہے اس کلام کے وسیلے سے۔ اس کا 2 کلو کا ویٹ اٹھا لیں، یقین رکھیے گا، ایمان رکھیے گا کہ اس 2 کلو کے ویٹ کے اندر آپ کی نجات چھپی ہوئی ہے، آپ کی برکت چھپی ہوئی ہے، آپ کی رہائی چھپی ہوئی ہے۔ آپ ابلیس پر کم اوور کر جائیں گے، صرف 2 کلو ویٹ اٹھانا ہے۔ اٹس ڈیفیکلٹ، اٹس ناٹ ڈیفیکلٹ۔ پتہ نہیں کیوں نہیں، پھر بھی نہیں۔ اب دیکھیے گا بار بار 6 ٹائم وہ ہارا گیا ہے، وہ ہار چکا ہے۔ جب ہار گیا اب اس نے دیکھ لیا کہ اب نہیں کچھ بننا، اب اس کو غصہ آ جاتا ہے۔ کیا آ جاتا ہے؟ اب اس کو غصہ آ جاتا ہے۔ اب اس کا جو غصہ ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ کسی طریقے سے یہودی قوم کو وہ نقصان پہنچانا چاہتا ہے، وہ کسی طریقے سے ایمانداروں کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، لہٰذا وہ اپنی توجہ کسی اور طرف مبذول نہیں کرواتا، بلکہ اس کی توجہ کا مرکز صرف اور صرف یہودی قوم، ایماندار لوگ ہیں، ایماندار لوگ ہیں، اور کوئی نہیں ہے، اور کوئی نہیں ہے۔ یہ ایماندار نہیں ہے، یہ ایماندار نہیں ہے۔ ابلیس کی نظر اس پر نہیں پڑے گی، ابلیس کی نظر اس پر نہیں پڑے گی۔ ابلیس کی نظر کس پر پڑے گی؟ ایماندار کی زندگی میں۔ ایماندار کو شکست دینا، وہ کہتا ہے وہ تو آگے میرا ہے، اٹس آلسو مائن، یہ تو میرا ہی ہے، اس کو چھوڑ دو، اس نے کیا کرنا ہے، نقصان تو اس نے مجھے پہنچانا ہے، اس لیے جس نے مجھے نقصان پہنچانا ہے وہ اس کی طرف بڑھتا ہے اور اس کو مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے عزیزو، کلام مقدس میں پھر دوبارہ پڑھنا چاہتا ہوں، اور اژدہا کو عورت پر غصہ آ گیا۔ کیوں غصہ آ گیا؟ کیونکہ بھائیو اس کی وجہ سے اس کو شکست ملی تھی نا، اس کی وجہ سے وہ ہارا گیا تھا، اس کی وجہ سے وہ پریشان ہو گیا، اس کی وجہ سے وہ ٹینشن لے گیا۔ جب ٹینشن لے لیتا نا، جب کوئی پرسنالٹی ٹینشن لے لیتی ہے پھر اس کو غصہ آتا ہے، ایسا ہی ہے نا، ٹینشن لیجئے غصہ آ جائے گا۔ آپ ذرا سی ٹینشن لینا، گھر میں کوئی گروسری نہ ہو، گھر میں گروسری نہ ہو تو کیا ہوتا ہے پھر؟ غصہ آ جاتا ہے کہ صاحب نے ابھی تک گروسری نہیں لائی، 10 تاریخ ہوگی گروسری نہیں آئی، آتا ہے غصہ، آتا ہے۔ جب اس نے بھی دیکھی ہر طرف کیا شکست ہے، شکست ہے، شکست ہے، پھر جناب کو غصہ آ گیا۔ جناب کو، جناب جی سنیے گا، آپ کو غصہ آ گیا۔ کہیا کریں، اسے کہا کریں جناب آپ کو غصہ آ گیا ہے، لیکن ابھی میں آپ کو غصے کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی دوں گا۔ اب یہ بھی کہیے، میں غصے کے ساتھ ساتھ، ابھی تو تجھے صرف غصہ آیا نا، لیکن اس غصے کے بعد دیکھ میں تیرے ساتھ کرتا کیا، دیکھ میں تیرے ساتھ کرتی کیا ہوں، سن، کیونکہ تو سنے گا، اور جب میں کروں گا، جب میں کروں گی تو تو بھاگے گا۔ آمین، تو بھاگے گا۔ کہا کریں اسے، محسوس کیا کریں کہ ابلیس انہی فضاؤں میں ہے، انہی فضاؤں میں ہے۔ ابلیس اگر عید فطیر پر آ سکتا ہے، عید فصح پر آ سکتا ہے، آخری فصح پر آ سکتا ہے، مسیح کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے، تو یہ جناب تو کہیں بھی جا سکتا ہے نا، یہ تو آپ کے گھر بھی جا سکتا ہے نا۔ تو آپ کے گھر کی فضاؤں میں اگر کچھ آپ محسوس کریں کہ گھر میں کچھ پرابلم چل رہی ہے، ہاں، تو آپ سمجھ لیجیے گا کہ ابلیس یہاں پر کیا کہہ رہا ہے، یہاں پر موجود ہے، یہاں پر موجود ہے۔ پھر اس کے ساتھ بات کیا کرے، اس سے سنایا کرے، آجا بیٹھ، اب میں تجھے بتاتا ہوں کہ تو ہے کیا اور میں تیرے ساتھ کیا کرنے والا ہوں۔ آمین۔ اور اژدہا کو عورت پر غصہ آیا، اور اس کی باقی اولاد سے جو خدا کے حکموں پر عمل کرتی اور یسوع کی گواہی دینے پر قائم ہے، لڑنے کو گیا۔ کیا؟ لڑنے کو گیا۔ اب پہلی بات میں کرنے گا ہوں، باقی نسل جو ہے، باقی اولاد، باقی یہودی، اب وہ باقی یہودی ایمانداروں کی بات، ایک یہودی ہیں، دھیان سے سنے گا، اس کو ذرا تھوڑا سا ڈیفرینشیٹ کرنا لگا، ایک یہودی ہیں، ایک یہودی ایماندار ہیں، یہ لگا لیں، یہودی ہیں، اب ہیں یہ یہودی لیکن ایماندار بھی ہیں، فرق ہے نا، یہ چھوٹے ہیں، یہ بڑے ہیں، ان کے ساتھ پھول نہیں لگا، ان کے ساتھ لگا پھول، دیکھیے گا میری طرف، اس کے ساتھ پھول لگا ہے، اس کے ساتھ پھول لگا ہے، یہ
یہودی ہیں، جوش لوگ ہیں، یہ یہودی ہیں لیکن ایماندار ہیں، اس لیے ان کے ساتھ کیا لگا ہے؟ پھول لگا ہے۔ سببوں ہی شیما پئیاں ہوندیاں نے سٹیج دے تے۔ شکریہ۔ یہ یہودی ہیں، یہ یہودی ایماندار ہیں، لیکن یہ خالی یہودی ہیں۔ اب ان یہودیوں میں اور ان یہودیوں میں کچھ فرق ضرور ہے، ٹھیک ہے؟ فرق ضرور ہے، اس فرق کو بھی بتاؤں گا میں۔ اب وہ باقی یہودی ایمانداروں کو ڈھونڈتا ہے، ابلیس اژدہا ان کو ڈھونڈتا ہے۔ اب ابلیس جو ہے یہودی ایمانداروں کو ڈھونڈتا ہے جو بیابان میں نہیں بھاگے تھے، یہ بیابان میں نہیں بھاگے تھے، یہ بیابان میں بھاگے تھے، یہ بیابان میں بھاگے تھے، یہ بیابان میں نہیں بھاگے تھے۔ اب یہودی ایمانداروں کو ابلیس ڈھونڈتا ہے، ان کو ڈھونڈتا ہے جو بیابان میں نہیں بھاگے تھے، کیونکہ اس کو ان پر غصہ آ گیا اور ان کو اس کے ساتھ وہ لڑنے کو گیا، ان کے ساتھ لڑنے کو گیا۔ علماء یہ سمجھتے ہیں، عالمین یہ سمجھتے ہیں، خدا کے خادمین یہ سمجھتے ہیں کہ عورت سے مراد فلسطینی کلیسیا ہے جو فلسطین کے اندر موجود ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسرائیل کے ساتھ کیا ہے؟ فلسطین بھی ہے۔ فلسطین کے اندر جو فلسطینی لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں، کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ یہودی ایماندار فلسطینی لوگ یہ وہ ہیں، اور کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کی اولاد سے مراد یعنی کہ ابھی ہم نے یہ پڑھا ہے نا کہ اس کی اولاد جو باقی ہے، اس کی اولاد سے مراد کیا ہے؟ وہ اراکین کلیسیاں ہیں جو غیر اقوام سے آئی ہیں۔ اب یہودی بھی ہیں، یہودی ایماندار ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ لڑنے کو گیا، یہ یہودی ایماندار ہیں، ان کے ساتھ اژدہا لڑنے کو گیا، اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ یہ غیر اقوام کے لوگ ہیں جن کے ساتھ کانٹے لگے ہیں، جن کے ساتھ کانٹے لگے ہوئے ہیں۔ کچھ یہ کہتے ہیں، علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ جو غیر اقوام کے لوگ ہیں یہ ہیں وہ ایماندار لوگ جن کے ساتھ ابلیس لڑنے کو گیا تھا۔ تین باتیں ہیں، یہودی لوگ، یہودی ایماندار لوگ، وہ لوگ جو غیر اقوام سے کلیسیا میں آئے، انہوں نے مسیح کو قبول کیا اور ان کے کانٹے جو ہیں وہ ختم ہو گئے۔ کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ کلیسیا ہے۔ مگر سچ یہ ہے کہ ایماندار سے مراد تمام ایماندار ہیں، خواہ وہ اسرائیل سے آئے، چاہے وہ غیر اقوام سے آئے، چاہے وہ یہودی ایماندار ہیں، کوئی بھی ہیں، ہو وہ ایماندار، ہو وہ رائچسنس پرسن، ہو وہ چوزن پرسن، ہو وہ سلیکٹڈ پرسن، وہ ایماندار لوگ ہیں، چاہے وہ کہیں سے بھی آئیں، چاہے وہ فلسطین سے کیوں نہ آئیں، ہوں وہ رائچسنس پیپل، وہ لوگ جو ہیں وہ ایماندار لوگ ہیں، اور ان کے ساتھ ابلیس کی لڑائی ہے۔ اب عورت کی طرف سے تو اس نے دیکھ لیا، فرشتوں کی طرف سے بھی دیکھ لیا، اب اس کو غصہ آیا، اور جب غصہ آیا تو اس نے ایمانداروں پر اٹیک کرنے کا سوچا۔ اور یہ ایماندار کون ہے؟ ان ایمانداروں کی دو خوبیاں ضرور ہیں، اور اگر آپ بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ ایماندار ہیں، آپ رائچسنس پیپل ہیں، آپ سلیکٹڈ ہیں، آپ چوزن ون ہیں، آپ سیپریٹڈ پیپل ہیں، تو پھر دو کوالٹیز آپ کی زندگی میں ضرور ہونی چاہیے۔ کتنی؟
दो क्वालिटीज, और इनके अंदर भी दो क्वालिटीज। फिर बाइबल मुकद्दस के अंदर इनकी दो क्वालिटीज पर गौर करते हैं, और वो क्वालिटीज क्या हैं? जो खुदा के हुक्मों पर अमल करती हैं, जो खुदा के, अब ये राइचियसनेस पीपल हो गए हैं, ये ईमानदार, यहूदी ईमानदार, ये गैर अक़वाम के लोग और ये यहूदी लोग, ये सारे इकट्ठे हैं यहां पर। अब खुदा का कलाम ये कहता है कि है ये सारे के सारे ईमानदार, लेकिन इन ईमानदारों की खूबियां जरूर दो हैं, और वो खूबियां दो कौन सी हैं? पहली खूबी, ये ईमानदार लोग जो हैं ये खुदा के हुक्मों पर अमल करने वाले हैं। ये खुदा के हुक्मों पर अमल, बोलिएगा भाई भी बोले। आप ईमानदार लोग हैं, आप राइचियसनेस पीपल हैं, क्या आप खुदा के हुक्मों पर अमल करते हैं? बताइएगा, क्या आप खुदा के हुक्मों पर अमल करते हैं? बोलिएगा, देख लीजिएगा। खुदा के हुक्मों पर अमल करना, इट्स नॉट इजी टास्क। क्या आप खुदा के हुक्मों पर अमल करते हैं? डिफिकल्ट क्वेश्चन। क्या आप खुदा के हुक्मों पर अमल करते हैं? आप कहते हैं, बड़े फख्र के साथ कहते हैं कि मैं ईमानदार हूं, लेकिन बाइबल मुकद्दस कहता है हाँ भाई ठीक है, अगर आप ईमानदार हैं तो आपके अंदर दो क्वालिटी जरूर होनी चाहिए। पहली क्वालिटी क्या है? कि आप खुदा के हुक्मों पर अमल करते हैं। हुक्म कौन कौन से हैं? गिनाओ तो बहुत है। मैं 613 हुक्मों की बात नहीं कर रहा, सेरेमोनियल लॉ की बात नहीं कर रहा, रस्मी कवानीन की बात नहीं कर रहा, मैं शाही कवानीन की बात कर रहा हूं, 10 कमांडमेंट की बात कर रहा हूं। क्या वो 10 कमांडमेंट आपके पास हैं? क्या आप उन पर अमल करते हैं? खुदा के हुक्मों पर अमल करते हैं? देखिएगा, याद है किसी को कौन कौन से हैं? बुलंद आवाज के साथ बोलिए। खुदावन का दिन, खुदावन का दिन। क्या खुदावन के दिन को पाक रखते हैं? आज मैंने सुबह खानदान से पूछा, भाई बहन जी वो किधर हैं साहबजादे? कहते हैं वो ना ईद आ गई है तो वो उनके मालिक कह रहे हैं कि ईद लगाएं, काम बहुत ज्यादा है। तो क्या फिर क्या कह सकते हैं? दे आर राइचियसनेस पीपल, रासबाज है। ऐलान करना है कि हम रासबाज लोग हैं, ऐलान करना हम रासबाज लोग, लेकिन रासबाजी जाहिर भी तो करें भाई, रासबाजी जाहिर करनी है। खुदा के दिन को पाक मानना और उसी की बंदगी करना, ये है, ये भी एक हुक्म है। क्या जिंदगी में है? देखिएगा बहने, जरा गौर कीजिएगा अपने अपने साहबों पर, अपने अपने साहबों पर गौर कीजिएगा, अपने अपने नर बच्चों पर गौर कीजिएगा। क्या देयर राइचियसनेस पीपल, क्या वो रासबाज लोग हैं जो अभी तक खुदा के दिन को पाक नहीं मान रहे? क्या वो राइचियसनेस पीपल हैं? क्या उनके नर बच्चे खुदा की पाक हुजूरी में नहीं आ रहे? हजरात, अपनी जिंदगियों पर गौर कीजिएगा कि क्या आपकी बीवियां खुदा के दिन को पाक मानती हैं? कि आपके बच्चे खुदा के दिन को पाक मानते हैं? अगर मानते हैं तो आप राइचियसनेस पीपल हैं। अगला हुक्म क्या है? तू अपने बाप पर अपनी मां की इज्जत करना। और अब बच्चे सुन लीजिएगा, क्या बच्चे अपने बाप की, अपनी मां की इज्जत करते हैं? हम दूसरों के बाप की बड़ी इज्जत करते हैं, हम दूसरों की माओं की बड़ी इज्जत करते हैं। आंटी जी सलाम, आंटी जी सलाम, अंकल जी सलाम, अंकल जी सलाम। यकीन माने शायद मुझे नहीं मालूम है, माजरत के साथ सनी दूसरा के, हाँ वो छुप के बैठ। यकीन माने मुझे नहीं मालूम कि ये दोनों बच्चे अपने बाप से इतना डरते हैं कि नहीं। मेरे से बड़ा डरते हैं। मैं इन पर पूरी कड़ी नजर रखी हुई है पिछले 15 दिनों से। अब जब मुझे देखते हैं ना, फिर भागते हैं, पीछे भागते हैं, या फिर मोटरसाइकिल के पीछे छुप जाते हैं। पादरी साहब गुजर जाए तो फिर हम उठेंगे, फिर अगला मुझे बताता है भाई साहब मोटरसाइकिल के पीछे खलोता जे, लेट गया, बह गया जे है। ठीक है ओ भाई, आप पादरी की तो इज्जत कर रहे हैं, अपने बाप की भी कर रहे हैं कितनी? क्या आपकी जिंदगी में अपने बाप के लिए इतना डर है? अपनी मां के लिए इतना डर है? और तू अपने बाप और अपनी मां की इज्जत कर। आगे
खून ना करना, जना ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, बगानी औरत की आरजू ना करना, बगाने माल का लालच ना करना। आमीन। बहन के लिए भरपूर तालियां बजाएगा। इन्होंने सही कमेटी पास की है। जब कमेटी पास की जाए ना, उनको कहते हैं हाँ भाई शुरू कर दे हैं। क्योंकि मैंने भी कमेटी पास की थी कैथोलिक चर्च से, तो हाँ जी, हाँ कैसा रहा हो जी, जी 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 फादर साहब शुरू हो जा जी। ऐसे मैं तरह सुनाता। जिंदगी में वो बातें हैं या नहीं है, वो काम है या नहीं है मालूम नहीं, लेकिन अज़बर कर लिया कि मैंने कमेटी पास करनी है। बस कमेटी पास नहीं। फ्राइडे को मैं बच्चों को बता रहा था कि बेटा आपने कमेटी तो जरूर पास करनी है, लेकिन शायर बानी की हकीकत को मैं बताऊंगा कि शायर बानी की हकीकत क्या है। ठीक है, तो वो बच्चे भी जो शायर बानी लेना चाहते हैं आखिरी फसा के मौका पर जुमेरात के दिन, वो मुझसे इबादत के बाद जरूर मिलिएगा। आमीन, जरूर मिलिएगा, ताकि हम उनके लिए ये काम कर सकें। ईमानदार की जिंदगी के अंदर ये पहली जो क्वालिटी है कि वो खुदा के हुक्मों पर अमल करती है, और दूसरी क्वालिटी ये है कि वो गवाही देती है। वो यहां पर जिंदगी की नदियां जारी हो रही हैं, यहां पर जिंदगी का पानी बह रहा है। जहां पर जिंदगी का पानी बहता है वहां पर दूसरे पानी की हाजत नहीं रहती। आमीन। कलाम मुकद्दस में ये लिखा हुआ है, अगर तू जानती तो जिंदगी की नदियां तुझसे जारी हो जाती। आमीन। जिंदगी की नदी की तरफ बढ़िएगा, इस जिंदगी के पानी की तरफ आइएगा। आपको जिस्मानी प्यास ही नहीं रहेगी, क्योंकि आपकी प्यास खुदा का कलाम बुझा देगा। आमीन। दूसरी क्वालिटी ये होनी चाहिए कि वो मसीह की गवाही देने वाला हो। वो मसीह की गवाही देने वाला हो। कभी दी है मसीह की गवाही? कभी कहा कि मैं क्रिश्चियन हूं? कभी कहा कि मसीह ने मेरे लिए जान दी? क्या कहा है कि मैं मसीह का हवारी हूं? कभी कहा कि कोई अगर आपको ये शख्स ये कहे यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम, यू आर लुकिंग वेरी प्रीटी, आप बड़ी खूबसूरत है, हाँ भाई, कह जी हाँ जी मैं हूं, मैं खूबसूरत हूं, आप कहें हाँ मैं खूबसूरत हूं, साथ में उसको एक अगला जुमला जरूर टिका दिएगा, क्योंकि मैं मसीह का हूं इसलिए मैं खूबसूरत हूं। आमीन। मैं इसलिए खूबसूरत हूं क्योंकि मैं मसीह का हूं, मैं मसीह का हूं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा अपनी हयाती में, यकीन माने, इतने गंदे, इतने गंदे, इतने गंदे, दिल नहीं करता हमको देखने का। है तो वो खुदा की सूरत, है तो वो खुदा के लोग, है वो खुदा के लोग, लेकिन बड़े गंदे। लेकिन खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि ईमानदार लोग खूबसूरत हैं, ईमानदार लोग खूबसूरत हैं। उनके चेहरे पर रौनक होती है, उनके चेहरे पर रौनक होती है, क्योंकि आफताब सदाकत उनके चेहरे पर चमकता है। आमीन। आप गवाही देने वाले हों, अगर आप गवाही देंगे तो फिर क्या होगा? दूसरी चीज इससे ये मतलब यह है कि वो मजबूत ईमान वाले मसीह हैं। दो बातें आपकी जिंदगी में होनी चाहिए। पहली बात, आप कि जिंदगी में खुदावन के हुक्म हो, और दूसरी बात आप खुदावन यीशु मसीह की गवाही देने वाले हों। इसीलिए उन्हें यहूदी ईमानदार कहा गया है, क्योंकि ये दोनों क्वालिटी जो हैं वो इनके अंदर मौजूद है। और इस्राएल के मुल्क में उस वक्त बहुत से यहूदी ईमानदार होंगे, ये यहूदी ईमानदार होंगे जो बड़ी मुसीबत में खुदावन यीशु मसीह को पहचान लेंगे और ईमान ले आएंगे। अब ये जो यहूदी है ना, ये यहूदी अभी भी मसीह को नहीं मान रहे, अभी भी मसीह को नहीं मान रहे। जब रैप्चर हो जाएगा, जब कलीसिया उठा ले जाएगी, और ये कौन सा दौर है? यहां से लेकर यहां तक का दौर कितना है? कितना है? जब ये दौर शुरू होगा ना, फिर ये यहूदी भी जो उनसे ना ये ईमान लाएंगे और इसमें इनमें शामिल हो जाएंगे। लेकिन आगे चलकर हम देखते हैं, ईमान लाना जरूरी है। बाकी ये यहूदी जो हैं ये खुदावन के हुक्मों पर अमल भी करते हैं, ये खुदावन की गवाही भी देते हैं। इनके साथ इब्लीस लड़ेगा, इनके साथ इब्लीस लड़ेगा।
اور دیکھیے جن کے پاس خدا کے حکم ہو، جن کے پاس مسیح کی گواہی ہو، وہ غالب آئیں گے، مغلوب ہو جائیں گے؟ وہ غالب آ جائیں گے۔ انڈرسٹوڈ بات ہے۔ اگر آپ کے پاس خدا کے حکم ہے، اگر آپ کے پاس مسیح کی گواہی ہے، آپ غالب آئیں گے، مغلوب ہو جائیں گے؟ بولیے گا بلند آواز کے ساتھ، آپ غالب آ جائیں گے، آپ غالب آ جائیں گے، ابلیس مغلوب ہو جائے گا، ابلیس شکست کھا جائے گا، ابلیس مر جائے گا، کیونکہ کلام یہ کہتا ہے۔ اور دیکھیے 6 دفعہ اس کو شکست ہوئی ہے۔ کتنی دفعہ؟ اس چیپٹر میں 6 ٹائمز اس کو شکست ہوئی ہے، لیکن ابلیس اس کے باوجود بھی جو ہے وہ انتہائی شرمندہ ہے، ڈھیٹ ہے، وہ پھر نہیں باز آیا۔ اور کلام یہ کہتا ہے کہ وہ باقی اولاد سے جو خدا کے حکموں پر عمل کرتی ہے اور مسیح کی گواہی دینے پر قائم ہے، لڑنے کو ان کے ساتھ لڑنے کو گیا۔ دیکھیے گا، ان کے ساتھ لڑنے کو گیا۔ ہو بھائی، ان کے پاس تو خدا کے حکم ہیں، ان کے پاس تو خداوند یسوع مسیح کی گواہی ہے، اور کلام یہ کہتا ہے کہ جس کے پاس گواہی ہے اس کے پاس بیٹا ہے، اس کے پاس بیٹا ہے، اور جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، اس کے پاس زندگی ہے۔ وہ تو موت کا شکار ہی نہیں ہو سکتا، وہ موت کا شکار ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ زندگی میں چلتا ہے۔ دوسری بات، مسیح کی خوشخبری کا پیغام، مسیح کی خوشخبری کا پیغام۔ آج کل اب دیکھیے گا نا، اب کام تو ایسے نہیں نہ ہوگا۔ یہ اسرائیلی لوگ ہیں، یہ یہاں پر اٹل ہیں، مسیح ان کے پاس بھی آیا، مسیح ان کے سامنے صلیب بھی چڑھا، مسیح یروشلم کی سڑکوں پر بھی چلا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ یہودی کہتے ہیں نا، ابھی نہیں، ابھی مسیح نہیں، یہ مسیح نہیں ہے، یہ مسیح نہیں ہے، مسیح ابھی آنے والا ہے۔ اسی لیے تو یہ اپنی بیٹیوں کو کنوارا رکھتے ہیں تاکہ مسیح ان میں سے پیدا ہو، لیکن یہ ان کو عقل کے ناخن لینے چاہیے، ان کو پتا ہونا چاہیے کہ مسیح آ چکا ہے، اور ان کے لیے کام کیا ہو رہا ہے، ان یہودیوں کے لیے کام کیا ہو رہا ہے۔ بڑی بڑی تنظیمیں ہیں، بڑی بڑی تنظیمیں جو ہیں اسرائیل کے اندر، وہ ان یہودیوں پر کام کر رہی ہیں، اور ان میں سے چند کا نام ضرور لینا چاہوں گا۔ ایک تنظیم ہے فرینڈز آف اسرائیل، فرینڈز آف اسرائیل ان یہودیوں پر کام کر رہی ہے۔ دوسری تنظیم ہے دی چوزن پیپل منسٹری، وہ بھی ان پر کام کر رہی ہے۔ تیسری جو خدمت گزار تنظیم ہے اس کا نام ہے اسرائیل میں گلوری، وہ بھی ان یہودیوں پر کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح چند اور بھی تنظیمیں ہیں جو ان یہودیوں پر وہ کام کر رہے ہیں، وہ ان یہودیوں کو مسیح کی بادشاہت کی طرف لانا چاہ رہے ہیں، تاکہ جب یہ مسیح کو پہچان لیں یہ اس طرف آ جائیں۔ یہ کوشش کر رہی ہیں منسٹری، اور ایون دو یہ جو منسٹریز 3 منسٹریاں ہیں، اور بھی ہیں کافی، یہ منسٹریز جو ہیں، یہ خدمت گزار تنظیمیں جو ہیں، یہ اس جگہ پر اسرائیل میں رہ کر مسیح کی خوشخبری کی منادی کر رہے ہیں، اور نہ صرف منادی کر رہے ہیں بلکہ یہ روٹی بھی توڑ رہے ہیں، یہ روٹی بھی توڑ رہے ہیں، اور یہ مسیح یہودی لوگوں کو یہ مسیحی عبادت خانوں میں بھی لے کر آ رہے ہیں، اور روٹی یعنی کہ شاربانی میں بھی یہ بلا رہے ہیں، کیونکہ معلوم ہے کہ جب کلیسیا کا ریپچر ہوگا، جب کلیسیا کا ریپچر ہو جائے گا، کلیسیا اٹھا لی جائے گی، کلیسیا آسمان پر چلی جائے گی۔ دھیان کے ساتھ سنیں گا، کلیسیا آسمان پر چلی جائے گی، پھر ایک نیا دور شروع ہوگا، ایک نیا دور۔ ابھی بھی یہ یہودی جو ان یہودیوں پر کام کر رہے ہیں، یہ منسٹری جو ان یہودیوں پر کام کر رہی ہے نا، یہ یہودی بھی جو ہیں یہ اس طرف آ جائیں گے، یہ بھی مسیح کو قبول کر لیں گے، اور ہمارے ساتھ کلیسیا کے ساتھ یہ لوگ بھی آسمان پر اٹھا لیے جائیں گے، ان کا بھی ریپچر ہو جائے گا۔ لیکن اس دور کے بعد، کلیسیا کا ریپچر کے بعد ایک دور اور شروع ہوگا، اور اس دور کا نام ہے مصیبت کا دور، بڑی مصیبت کا دور، اور وہ 7 سالہ دور ہوگا۔ اور اس 7 سالہ دور کا جو درمیانی پہلا حصہ ہوگا، 3.5 سال کا جو دور ہوگا، اس دور میں جو باقی یہودی قوم جو ہوگی، جو بے ایمانی کی حالت میں رہ جائے گی، ان کی بات ہو رہی ہے، ان کی بات ہو رہی ہے۔
یہ تو اٹھا لیے جائیں گے، میں اور آپ بھی اٹھا لیے جائیں گے، لیکن جب 7 سالہ دور شروع ہوگا، اس 7 سالہ دور کے اندر جو پہلے 3.5 سال کے لوگ ہوں گے، یہودی لوگ ہوں گے، یہ بچائے جائیں گے، ان پر کوشش ہوگی، اور ان کو بچانے کے بعد ان کے ساتھ ابلیس لڑے گا، اور جب ابلیس لڑے گا وہ یہ لوگ رو رو کر قبول کریں گے اور یہ کہیں گے کہ ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان، یقین، بھروسہ رکھتے ہیں کہ یسوع مسیح ہی ہمارا نجات دہندہ ہے، یسوع مسیح ہی ہمارا نجات دہندہ ہے۔ لیکن شاید اس وقت ختم ہو جائے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آج میں اور آپ جو ہیں ہم کلیسیا کے ریپچر میں شامل ہو جائیں، یہ یہودی لوگ جو ہیں یہ کلیسیا کے ریپچر میں شامل ہو جائیں، تاکہ ہم مسیح کے ساتھ 1000 سالہ بادشاہی کریں۔ میرے عزیزو، تیسری اور آخری بات، اس آیت کے آخر میں اژدہا عورت کی باقی اولاد سے لڑنے کو گیا۔ اس آیت کا آخری منظر لڑائی کا منظر ہوگا، لیکن وہ لڑائی جو ہے وہ 3.5 سال رہے گی اس دور میں، اور خداوند یسوع مسیح خود آ کر اس لڑائی کو ختم کریں گے، کیونکہ مسیح کے پاس یہ قدرت ہے۔ مسیح کے خون کے وسیلے سے ایماندار لوگ جو ہیں وہ غالب آئیں گے، اور ابلیس پھر ایک بار مغلوب ہو جائے گا۔ آمین۔ وہ مغلوب ہو جائے گا، وہ ہارا جائے گا، وہ شکست خوردہ ہو جائے گا، وہ باندھ دیا جائے گا۔ کتنے سال؟ 1000 سال کے لیے ابلیس باندھ دیا جائے گا، 1000 سال کے لیے باندھ دیا جائے گا، اور اس کے بعد میں اور آپ آسمان کی بادشاہی میں ہم شامل ہو جائیں گے، اور مسیح کے ساتھ عبدالآباد تک بادشاہی کریں گے، اور ہم یہ کہیں گے، رہے گا نام مسیدہ، رہے گا نام صدا تیکر مسیدہ، جب تلک سورج چاند رہے گا اس وقت تک مسیح کی قدرت، مسیح قائم اور دائم رہے گا۔ یہ آسمان، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے ختم ہو جائیں گے، معکوف ہو جائیں گے، مٹ جائیں گے، ریاستیں مٹ جائیں گی، بادشاہتیں ختم ہو جائیں گی، لیکن یسوع مسیح کا نام ازل سے ابد تک قائم اور دائم رہے گا۔ اس لیے اس کے پاس آ جائے گا، کیونکہ جب میں اور آپ اس کے پاس آ جائیں گے، ہم زندگی کے پاس آ جائیں گے۔ جب زندگی کے پاس آ جائیں گے، ابلیس پر غالب آ جائیں گے، اور جب ابلیس پر ہم غالب آ جائیں گے تو پھر ابلیس ہمارے بچوں کی طرف نہیں بڑھ سکے گا۔ خدا مجھے اور آپ کو یہ فضل بخشے کہ ہم خدا کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ جڑے رہیں، اور ہماری زندگیوں سے مسیح کا نام جلال پائے۔ آمین۔ خداوند مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلے سے بڑی برکت دے۔ آئے میرے عزیزو، اپنی آنکھوں کو بند کیجیے گا، اپنے سروں کو جھکائیے گا، اور ہم دعا مانگیں۔ آسمانی خداوند یسوع کے نام کے وسیلے سے یہ کلام ان کی زندگی میں سرایت کر جائے، یہ اس کلام کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزاریں۔ خداوند آج کے بعد یہ تیرے حکموں پر چلیں، خداوند تیری گواہی دینے والے ہوں کہ مسیح ان کے لیے موا ہے، مسیح میرے لیے موا ہے۔ بس خداوند نجات کا بڑا یہ پیغام ان کی زندگی میں سرایت کر جائے، اور سارا جلال تیرے ہی نام کو ملے۔ بڑی برکت مسیح کے نام سے، آمین۔